بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کا مکمل واقعہ سنایا کہ بنیامین کو عزیز مصر نے چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو اور بنیامین کو عزیز مصر کے قید سے آزاد کر کے لے کر آ جاؤ۔ اب یہاں پر قید میں بنیامین تھا اور اس میں وجود حضرت یوسف علیہ السلام کا معلوم نہیں تھا، مگر جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو انسان غیر شعوری طور پر جو ہے اس کے اسباب اس کو مہیا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جو ہے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا وجود تو معلوم نہیں تھا مصر میں، لیکن والد صاحب کا یہ کہنا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، یہ غیر شعوری طور پر تھا، اور اس کی یاد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی جو یاد تھی اس کو ستانے لگتی تھی، اور اس کا نام لے لیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کی تلاش بھی کر لو اور بنیامین کو عزیز مصر کے قید سے آزاد کر کے لے کر آ جاؤ۔ جب والد صاحب کی حکم پر ان کے بیٹے مصر کے لیے روانہ ہوئے، تیسری مرتبہ جب عزیز مصر کے پاس پہنچے تو عزیز مصر کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ قحط کی وجہ سے ہمارے گھر پر کافی مشکلات آئی ہیں اور اب ہمارے پاس غلہ لینے کے لیے کچھ مناسب قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا کچھ نکمی قیمت ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں پورا کا پورا غلہ دے دیں اور صدقہ خیرات ہم پر کر دیں، کیونکہ اللہ جل شانہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرماتا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے جب ان کو قیمت کا کہا کہ ہمارے پاس نکمی قیمت ہے، تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نکمی قیمت سے مراد کچھ کوٹے سکے یا کچھ کوٹے دراہم وغیرہ ان کے پاس یہ تھے، یا کچھ گھریلو سامان وغیرہ جو اچھے ساز و سامان جو ہے وہ ان کا نہیں تھا، اس کے بدلے میں یہ غلہ خریدنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ غلہ دے دیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا۔ خط یہ تھا اور خط کے الفاظ یہ تھے کہ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤ اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، اور پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، اور اس کے بعد میرے ایک چھوٹے بیٹے کے ذریعے امتحان لیا گیا جو مجھے تمام بیٹوں سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور اس کی مفارقت میں میری بینائی بھی جاتی رہی، اور اس کے بعد میرا ایک چھوٹا بیٹا آپ کی قید میں ہے، لہٰذا ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے اور نہ ہماری اولاد کبھی چوری کر سکتی ہے، اور نہ ہماری اولاد میں کبھی چور پیدا ہوا ہے، والسلام۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کام گئے اور بے اختیار رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے، اور اپنے راز کو ظاہر کر دیے یہاں پر، اور بھائیوں سے کہا کہ آپ کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو یہاں پر بھائی جو ہے وہ حیران ہو گئے تھے کہ آیا ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کا ان کو کیسے پتہ ہے؟ تو یہ تمام کچھ چیزیں اس میں دیکھی گئی، کچھ نشانیاں اس سے معلوم ہوئی۔ تو وہاں پر بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں،
میں یوسف ہوں اور میں آپ کا جو ہے بھائی ہوں، میں وہ بھائی ہوں جس کو آپ نے بغض میں، لالچ میں آ کر جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے کنویں سے نکالا مجھے، ہاں، پھر وہ سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں مصر کے بازار میں مجھے بھیجا گیا، پھر عزیز مصر مجھے گھر لے کر گیا، پھر اس کے بعد زلیخا کا واقعہ سنایا۔ یہ تمام اپنا واقعہ سنا کر اپنے بھائیوں کے سامنے جو ہے اس کو رکھ دیا کہ اس طرح کے حالات مجھ پر گزرے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کے بعد مجھے جو ہے عزت بخشی، مجھے بادشاہ بنا دیا، مجھے عزیز مصر بنا دیا۔ اس تمام واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر تکلیفات آتی ہیں جب وہ دین کا کام کرتا ہے، اور کسی اور کی لالچ اور بغض کی وجہ سے اگر کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف پر اگر وہ صبر کرے گا، اس مصیبت پر وہ صبر کرے گا، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر دے گا، اس کے بعد دنیا میں بھی اس کے لیے آرام اور چین اور سکون والی زندگی دے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا، پھر اس صبر کا نام صبر جمیل سے جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء پر تکالیف تو لے کر آتے ہیں، لیکن تکالیف کے بعد چین اور راحت اور کی زندگی بھی جو ہے ان کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم دنیا بنائی، پھر ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے ساتھ ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔